لیکن بڑے سینسیٹیو ایشو پہ سیاست نہیں کر رہے ہم اویس صاحب کے اس ایشو پر تو سنجیدگی سے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر اس پر تو برین سٹارمنگ کرنی چاہیے، کوئی حل نکالنا چاہیے. سیاست کے لیے بڑے ہی سینسیٹیو موضوع کا انتخاب نہیں کر لیا کہ بلاول صاحب بھی ایک ایسے وقت میں آ کر بیانات دے رہے ہیں جو کہ غلط نہیں بھی ہوں گے تو لگتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے اور دشمن کی زبان بول رہے ہیں. اور شہریار آفریدی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یاد رکھیں آپ کو انجام بھگتنا پڑے گا اگر آپ دشمن کی زبان اندر بیٹھ کر بولیں گے. تو یہ بڑا سینسیٹیو موضوع نہیں ہے جس کو ہم نے اپنی سیاست کا موضوع بنا لیا؟ جی بالکل ظاہری بات ہے کہ دیکھیں یہ جو شہریار آفریدی صاحب جس لہجے میں جس لب و لہجے میں بات کریں یہ زیب نہیں دیتا. اتنے سخت الفاظ پھانسی پہ لٹکا دیں گے، عبرت کا وہ کر دیں گے. آپ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ریاست کے میں جتنے لوگ رہنے والے ہیں ان کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے. ریاست کی زبان اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ آپ سر عام جو ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. آپ کا یہ جو رویہ ہے یہ سیاست والا رویہ نہیں ہے، یہ رواداری والا رویہ نہیں ہے. اور یہ کسی پبلک آفس پہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ پہ اور بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے. دو اس کے اندر مسائل ہیں جو آپ بات کر رہے تھے. دیکھیے یہ جو انتہا پسندی شدت پسندی کا خاتمہ ہے اس پہ تو کنسنسس ہے. اور 2014 کے میسیکر کے بعد جو اے پی ایس کا سانحہ ہوا تھا اس کے بعد ہماری عسکری قیادت، ہماری سیاسی قیادت، سول سوسائٹی، تحفظات جو بھی ہوں، جو بھی تحفظات ہو کہ ملٹری کورٹ بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ اس کا عمل درآمد کس طرح ہونا چاہیے. ابھی جو ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے یا جو عسکری قیادت کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے ذمہ دار، ان سب کا برخلاف ماضی جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں کالعدم تنظیموں کو خاتمے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے کس طرح پلاننگ ہونی چاہیے، اس دفعہ بہت ہی سنجیدہ ریزالو ہے. یہ بات ٹھیک ہے. اب 3 دہائی 4 دہائیوں کا یہ جو مسئلہ ہے وہ 2 روز میں حل نہیں ہو سکتا. نہ بلاول صاحب بھی اتنے جذباتی ہوں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ 2 روز میں حل نہیں ہوگا، یہ ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن اس کے لیے ایک سول سوسائٹی سے ایک دباؤ پڑتا ہے، ریاستی اداروں پہ بھی، حکومت پہ بھی وہ پڑتا رہے. آپ کو اس میں غدار وطن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو دشمنوں کے ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیصلہ اصولی طور پہ ہوا ہے. عمران خان صاحب نے بھی جتنے انٹرویو کیا سب میں کہا ہے کہ پاکستان تنہائی میں نہیں رہ سکتا. ملیشیاز جتنے بھی ہیں آرمڈ ملیشیاز ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور ان ذمہ داران کو جو ان انتہا پسند یا شدت پسند جماعتوں جس نے ریاست نے فیصلہ کیا ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. ہم اس بحث میں بھی نہیں جا رہے اسد کہ 2002 12 جنوری کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ یہ کالعدم تنظیمیں ہیں، یہ بینڈ آرگنائزیشنز ہیں، یہ ان کے اکاؤنٹ فریز ہوں گے. وہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ ابھی تک موجود ہے نام تبدیل کر کے؟ اب ہماری ریاست، ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، سنجیدہ ہے. ہمیں اس کے لیے سنجیدگی سے صبر کرنا چاہیے. اور ساتھ میں جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں جو ابھی کنسلٹیشن ہے نیشنل ایکشن پلان کے عمل درآمد پہ، میں سمجھتا ہوں اس کا بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ معاملہ ریاست کا ہے، یہ معاملہ دھرتی کے مستقبل کا ہے، یہ معاملہ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے کہ اس پاکستان کو اگر آگے لے جانا چاہتے ہیں تو انتہا پسندی شدت پسندی ختم ہونی چاہیے. لیکن شہریار آفریدی صاحب جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. جو میں پہلے کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں انتہائی ذمہ دارانہ عہدہ ہے آپ کے پاس اور ہماری سب کی ذمہ داری ہے. ہم کہیں کہ جی صرف فوج کا مسئلہ ہے، نہیں، فوج کا بھی مسئلہ ہے، ہماری ریاست کا مسئلہ ہے، ہماری حکومت کا مسئلہ ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے.